بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر ایران کی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی فوج کو ایران پر تازہ حملوں کا حکم دے دیا ہے، جبکہ اسرائیل اور امریکہ ایران کی توانائی تنصیبات پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ یہ حملے ہفتے کے اختتام تک کسی بھی وقت کیے جا سکتے ہیں۔ اس سے قبل امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی فوجی صلاحیت کو بڑی حد تک تباہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے دھمکی دی تھی کہ ایران پر مزید سخت حملے کریں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ان منصوبوں سے واقف دو امریکی عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکہ ایران پر نئے حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے جو اس ہفتے کے آخر میں کیے جا سکتے ہیں۔ تاہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تنازع کا کوئی حل تلاش کرنے کے خواہاں ہیں اور ان حملوں کو منسوخ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ جارحیت کر کے بھاگنے کا دور ختم، کارروائی کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو اہم انفراسٹرکچر پر حملوں سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ غلط اندازے لگا کر کی جانے والی کسی بھی کارروائی کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ ایران کی خاتم الانبیاء بریگیڈ کے اعلیٰ ترین کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہی نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جارحیت کر کے بھاگنے کا دور ختم ہو چکا۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے کرائے کے سپاہیوں کو اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کے فوجی سامان میں کفن شامل ہونا لازمی ہے۔ ایرانی خبرساں ایجنسی تسنیم کی رپورٹ کے مطابق میجر جنرل عبداللہی نے کہا ہے کہ ایرانی فوج کے پاس صلاحیت بھی ہے اور ارادہ بھی، جامع منصوبہ تیار ہے۔ دوسری جانب امریکی اخبار نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر تازہ حملوں کا حکم دے دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ اور اسرائیل ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ یہ حملے ہفتے کے آخر تک کسی بھی وقت شروع کیے جا سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کابینہ میٹنگ کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ایرانی انہیں اشتعال دلا رہے ہیں اور ان کا یہ اعتماد کمزور پڑتا جا رہا ہے کہ ایران سے ڈیل کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی جھوٹ بولتے ہیں، اپنے وعدوں سے پھر جاتے ہیں اور غلط نمائندگی کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ اگر ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے تو پورا مشرق وسطی تباہ ہو چکا ہوتا۔ ایران پر سخت حملے کریں گے، ایک وقت آئے گا ایران خود کہے گا کہ اب ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ ایران کے پاس پیچھے ہٹنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ امریکی دفاعی ادارے پینٹاگون نے ایران پر ممکنہ حملوں پر تبصرے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے سے پہلے اہداف پر بات نہیں کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایات پر کسی بھی وقت کارروائی شروع کر سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ آپ نے ہرمز کی ناکہ بندی سخت، قیمت امریکی ووٹر چکائیں گے ایران کی دھمکی۔ ایران نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ آپ نے ہرمز کی ناکہ بندی اور دیگر کارروائیاں جاری رہیں تو اس کے نتائج امریکی عوام اور بالخصوص امریکی ووٹرز کو بھگتنا ہوں گے۔ ایرانی عہدیدار محمد باقر ذوالفقار نے کہا ہے کہ آپ نے ہرمز سمیت اہم بحری راستے بند کیے جا سکتے ہیں، جس سے عالمی معیشت اور تیل کی منڈی کے ساتھ ساتھ امریکی عوام بھی متاثر ہوں گے۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے رکن محمد باقر ذوالفقار نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب نے ہرمز کی بندش کے اثرات صرف خطے تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ دنیا بھر میں محسوس کیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی اقدامات کے نتائج بالآخر امریکی ووٹرز تک پہنچیں گے اور انہیں اس پالیسی کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ دوسری جانب امریکی بحریہ نے ایران کے خلاف آبِ ہرمز کی ناکہ بندی مزید سخت کر دی ہے۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ناکہ بندی کے دوران اب تک تقریباً 30 تجارتی جہازوں کا رخ موڑا جا چکا ہے، جبکہ 2 تجارتی جہازوں کو غیر فعال اور دیگر 2 جہازوں پر سوار ہو کر ان کی تلاشی لی جا چکی ہے۔ سینٹ کام کے مطابق انسانی ہمدردی کی بنیاد پر تقریباً 30 امدادی جہازوں کو آبِ ہرمز سے گزرنے کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ ایرانی عہدیدار نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے اپنی کارروائیاں جاری رکھی تو ایران آبِ ہرمز سمیت دیگر اہم بحری راستے بند کر سکتا ہے۔ ان کے مطابق اس اقدام سے عالمی تیل کی منڈی اور معیشت پر شدید اثرات مرتب ہو گئے۔ آبِ ہرمز دنیا کی اہم ترین تیل کی گزرگاہوں میں شامل ہے اور اس کے ذریعے ہونے والی عالمی تجارت میں خلل سے تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکی کارروائیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے معاشی اثرات سے امریکی عوام بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔
بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ عباس اراغچی کا برطانیہ کو انتباہ، ایران پر حملے میں تعاون ناقابل قبول قرار۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ کسی دوسرے ملک پر حملے کے لیے کسی ریاست کی سرزمین یا تنصیبات کے استعمال کی اجازت دینا بین الاقوامی قوانین کے تحت جارحیت تصور کیا جا سکتا ہے، اور ایسی صورت میں نشانہ بننے والے ملک کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہوتا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق برطانوی وزیر خارجہ ایڈ میلی نے کہا ہے کہ برطانیہ ایران کے ساتھ کسی جنگ کا حصہ نہیں ہے اور کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتکاری کو ہی مؤثر راستہ سمجھتا ہے۔ تاہم برطانوی حکومت یا خود ایڈ میلی نے تاحال اس ٹیلی فونک گفتگو کی تفصیلات الگ سے جاری نہیں کی۔ ایڈ میلی نے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان سے ملاقات کے بعد ایکس پر ایک بیان میں کہا کہ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے اور آبنہ ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کے تحفظ پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ حوثیوں نے بحیرہ احمر میں جہازوں سے فیس لینے کا الزام مسترد کر دیا۔ حوثی گروپ نے ان خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بحیرہ احمر سے گزرنے والے تجارتی جہازوں سے فیس وصول کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ حوثیوں کے زیر انتظام ہیومینیٹیرین آپریشن کوآرڈینیشن سینٹر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بحیرہ احمر سے گزرنے والے جہازوں کے لیے ان کی محفوظ گزرگاہ کی سہولت رضا کرانہ اور مکمل طور پر مفت ہے۔ کسی بھی فریق کی جانب سے فیس یا ادائیگی کا مطالبہ ایچ او سی سی یا جمہوریہ یمن کی نمائندگی نہیں کرتا۔ شپنگ کمپنیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ کسی غیر مجاز شخص یا ادارے کو ادائیگی یا معلومات فراہم نہ کریں۔ واضح رہے کہ یہ وضاحت اس کے بعد سامنے آئی جب روئٹرز نے ذرائع کے حوالے سے خبر دی تھی کہ حوثی قیادت بحیرہ احمر میں گزرنے والے تجارتی جہازوں پر فیس عائد کرنے کی تجویز پر غور کر رہے ہیں۔ حوثیوں نے اس رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی کوئی فیس نافذ نہیں کی جائے گی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ ایرانی پارلیمانی اسپیکر محمد باقر کالیباف نے جنگ میں فتح حاصل کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایک بیان میں محمد باقر کالیباف نے کہا ہے کہ ہم جنگ میں فتح حاصل کر چکے ہیں، اب ہمیں اس فتح کو مضبوط اور دستاویزی شکل دینا ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں روشن مستقبل کی امید اور بہتر آنے والے وقت کے ویژن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ باقر کالیباف کا کہنا تھا کہ مضبوط ایران کے لیے قیادت میں اتحاد قائم کرنا ضروری ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران پر بہت سخت حملے کرنے جا رہا ہے۔ واشنگٹن کا مقصد جنگ میں فتح حاصل کرنا ہے۔ ریاست میری لینڈ میں واقع کیمپ ڈیوڈ میں کابینہ اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم صرف جیتنا چاہتے ہیں، ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، ہم اس قسم کی صورتحال میں جہاں تک ممکن ہو نرمی سے کام لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایران کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ امریکہ کو میزائل دفاعی انٹرسیپٹر کی شدید قلت کا سامنا۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ مشرق وسطی میں کئی ماہ سے جاری تنازع کے بعد امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کو میزائل دفاعی انٹرسیپٹر کے ذریعے کے ذخائر میں نمایاں کمی کا سامنا ہے، جس کے باعث عسکری منصوبہ ساز اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ آیا امریکہ جوابی کارروائی کی موجودہ رفتار برقرار رکھ سکتا ہے یا نہیں۔ فاکس نیوز کی رپورٹ کے مطابق کہا گیا ہے کہ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے مرتب کردہ اعداد و شمار کے مطابق تنازع سے قبل امریکی پیٹریاٹ دفاعی انٹرسیپٹرز کے ذخائر تقریباً 2300 تھے، جو کم ہو کر 827 سے بھی کم رہ گئے۔ اسی طرح ٹرمینل ہائی الٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس تھرڈ نظام کے انٹرسیپٹرز کی تعداد بھی نمایاں طور پر گھٹ گئی ہے، جو 457 سے کم ہو کر 278 سے بھی نیچے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق CSIS نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان اہم دفاعی ذخائر کی بحالی میں کم از کم 3 سال لگ سکتے ہیں، جس سے یہ خدشات جنم لے رہے ہیں کہ اگر بحر الکاہل جیسے کسی دوسرے خطے میں نمایاں بحران پیدا ہوتا ہے تو امریکی فوج بیرون ملک تعینات اپنے اہلکاروں اور عسکری تنصیبات کے تحفظ کی صلاحیت برقرار رکھ پائے گی یا نہیں۔ ان کمیوں پر قابو پانے کے لیے پینٹاگون نے مالی سال 2026 کے لیے پیش کی گئی 67 ارب ڈالر کی ہنگامی فنڈنگ کی درخواست میں سے 18.2 ارب ڈالر مختص کی ہیں، جنہیں پیٹریاٹ میزائلوں، امریکی بحریہ کے
ٹاماہاک کروز میزائلوں اور تھارڈ دفاعی نظام کی دوبارہ خریداری پر خرچ کیا جائے گا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فوج کے ابتدائی مالی سال 2027 کے بجٹ مطالبات میں شامل تمام مطلوبہ ہتھیاروں میں سے تقریباً آدھے ایسے نسبتاً کم لاگت والے ہتھیار ہیں جن کی فی یونٹ قیمت 6 لاکھ امریکی ڈالر یا اس سے کم ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔